بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ میرے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع پر بات کروں گی وہ ہے پب جی گیم اور اس کے بین ہونے پر، اور خاص کر وقار زکا صاحب اور ان حضرات کے نظریات پر جو اس کو بین کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں وقار زکا صاحب سے مخاطب ہوں کہ وقار زکا صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت نام شہرت سے نوازا ہے، اس لیے آپ کو بلا وجہ شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے کسی بھی گیم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے جو بچوں کے ذہنوں پر برے اثرات ڈال رہے ہوں۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ یہ وہ والدین کہہ رہے ہیں جو شادیوں میں اپنی لڑکیوں کو ڈانس کرواتے ہیں۔ تو بھائی میرے، کیا کبھی ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے کیا دوسری برائی کو پروان چڑھانا چاہیے؟ اگر معاشرے میں برائی پنپ رہی ہے تو آپ دوسری برائی کو بھی پروان چڑھائیں گے؟ پھر تو ایک انسان کبھی بھی کوئی اچھا نیک کام نہیں کرے گا یہ سوچ کر کہ میں تو یہ برائی کرتا ہوں، اب دوسری بھی برائی والا کام کروں، نہ کہ اچھائی اور نیکی کا۔ اور پھر تو شراب بھی بین ہے، اس کو بھی بین نہیں رہنا چاہیے۔ پاکستان میں اور بہت سی باتیں جو مذہبی اخلاقی طور پر بری سمجھی جاتی ہیں بین ہیں۔ آپ کہیں گے کہ پب جی کہاں سے برا ہے؟ تو میں اس کو ثابت کروں گی کہ پب جی انفرادی، اجتماعی، مذہبی، ذہنی، اخلاقی اور معاشرتی ہر لحاظ سے ایک برا گیم ہے۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ بچوں نے جو خودکشی کی وہ اس گیم کی وجہ نہیں ہے۔ میں بھی آپ کی بات کی حمایت کرتی ہوں، مانتی ہوں کہ اس گیم کے علاوہ بھی بہت سے اور محرکات اور فیکٹرز ہوں گے جو خودکشی کا سبب بنے، مگر یہ ضرور کہوں گی کہ اس گیم کی شدت پسندی نے، ایگریسونیس نے ضرور ان بچوں کے جذبات کو بہت زیادہ ایگریسو کیا، اور چونکہ اس گیم میں وہ پہلے سے ہی لوگوں کا قتل کر رہے تھے، اس لیے خودکشی کرنا بھی ان کو ایک گیم اور ایک ایڈونچر لگا۔ آپ نے کہا کہ اس سے بہت سے لوگوں کا روزگار جڑا ہے، بالکل جڑا ہوگا، مگر ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے کہ ہم حرام ذریعے سے کاروبار کریں۔ یہ حرام کیوں ہیں اس کا ذکر بھی میں آگے کروں گی۔ کاروبار مغرب کا، دہشت گرد ہمارے بچے بنے، اور پھر یہی مغربی عوام اٹھ کر ہمیں دہشت گرد کہیں۔ بہت خوب، بہت اعلیٰ۔ اچھا، ایک بات اللہ کو حاضر ناظر جان کر بولیے گا کہ کیا کبھی آپ نے یہ گیم کھیلا ہے؟ اگر نہیں کھیلا تو کم سے کم مسلسل کسی سے رابطے میں ہیں جو آپ کے سامنے یہ گیم کھیلتا ہو؟ کبھی وہ باتیں نوٹ کی ہیں جب یہ بچہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے؟ اس وقت اس بچے کی شخصیت جو بھر کر آتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، وہ اس گیم میں کھو کر سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس کی ایڈکشن کی وجہ سے زندگی کا پورا روٹین ہی ڈسٹرب کر لیتے ہیں۔ وقار زکا صاحب، انتہائی احترام کے ساتھ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ والدین کو نہیں پسند تو خود روک لیں، سب کو کیوں منع کروا رہے ہیں؟ کیا آپ نے چائلڈ سائیکالوجی پڑھی ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ 15 سال سے لے کر 18 سال کی عمر کے بچوں کی بلوغت کا ٹائم ہوتا ہے، جس میں اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کا، اپنے آپ کو کچھ مختلف کرنے کا احساس بڑھ جاتا ہے، غصہ بھی بڑھ جاتا ہے، شدت بھی بڑھ جاتی ہے، انرجی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت بچوں کے ذہن کو جس طرف لگا دیا جائے تو وہ پوری زندگی اسی کے سائے تلے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جذبات کی ہجانیت کا یہ وقت ہوتا ہے۔ اس وقت آپ اس بچے کو بندوق پکڑوا رہے ہیں، اس وقت آپ اس بچے کو قتل کرنا سکھوا رہے ہیں، تو آپ کہیں گے یہ تو گیم ہے، کون سا وہ اصل میں کسی کو مارنے جا رہا ہے، کون سا اصل قتل کر دیا؟ تو سیمولیشن کا نام اور طریقہ ضرور جانتے ہوں گے۔ یہ ایک میتھڈ ہے جس میں پائلٹس کو تربیت دی جاتی ہے۔ سب کچھ اصل جہاز جیسا ہوتا ہے مگر جہاز ہوا میں نہیں ہوتا۔ تو یہ گیم بھی ایک سیمولیشن ہے، سب کچھ موجود ہے اس میں، بس ابھی ہوا یعنی اصل میں نہیں ہے۔ جو ویپنز اس میں یوز کیے جاتے ہیں وہ سب اصل ہیں۔ اس گیم کا موٹو ہے سروائیول از دا فٹیسٹ، یعنی جو جیتا وہی سکندر، اور جیت کیا ہے؟
دوسرے کا قتل۔ ذہنی طور پہ بچے کو تیار کیا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والی دنیا اس طرح کی ہوگی جس میں تم جب ہی زندہ رہ سکتے ہو جب تم دوسرے کا قتل کرو گے۔ جذباتی طور پر آپ کو شفافیت سکھائی جا رہی ہے، آپ کو بے رحم بنایا جا رہا ہے۔ جس عمر میں بچے کے شگفتہ جذبات اور اخلاقیات کو ابھارنے کی ضرورت ہے، اس وقت اس کو غیر اخلاقی طریقہ، غیر مذہبی طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور یہی پھر اس بچے کی کیریکٹر بلڈنگ ہوگی۔ ہم اصل زندگی میں بھی یہی دیکھ چکے ہیں کہ دہشت گردوں کی عمریں یہی 15 سے 18 سال یا بہت سے بہت 22 سال تک کی ہوتی ہیں۔ تو کیا ہم خود دہشت گرد تیار نہیں کر رہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بیج تو توہڑ کا لگائیں، کیکٹس کا لگائیں اور پودا وہ گلاب کا بنے؟ لہٰذا انفرادی، اخلاقی اور معاشرتی ہر لحاظ سے یہ گیم صحیح نہیں ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں مذہبی لحاظ سے آپ کہیں گے کہ گیم میں مذہب کہاں سے آ گیا؟ تو مذہب تو زندگی کے ہر پہلو میں ہے، کیونکہ آپ نے یہ گیم نہیں کھیلا اور بحث برائے بحث کے اصول کے تحت آپ اس کے بین کی مخالفت کر رہے ہیں، تو آپ کی اور بہت سے ایسے لوگوں کی جانکاری کے لیے عرض ہے جنہوں نے یہ گیم نہیں کھیلا کہ اس میں ایک میپ ایسا ہے جس میں ایک بت نما چیز بنائی گئی ہے اور ہدایات آتی ہیں کہ اس کے آگے جھکو تو مزید آپ کو ویپنز ملیں گے اور پوائنٹس ملیں گے۔ تو یہ گیم سراسر شرک کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ لہٰذا ابھی تو اس میپ میں ہے کہ یہ میپ کھیلنا لازمی نہیں ہے، مگر یقیناً اس کے بعد اس میپ کو بھی لازمی کر دیا جائے گا، اور والدین بیچارے جو ٹیکنالوجی کو جانتے بھی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان کا بچہ شرک کی طرف گامزن ہے۔ لہٰذا میں اپنے علماء کرام سے کہوں گی کہ مزید اس مسئلے کا مطالعہ کریں، اور اگر ضروری ہے تو اس گیم کے حرام ہونے کا فتویٰ دیں۔ لہٰذا یہ مذہبی طور پر بھی یہ گیم صحیح نہیں ہے۔ بچوں کے ذہن پہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، لطیف ذہنیت کو پرتشدد بنایا جا رہا ہے۔ آئندہ چند سالوں میں یہ معاشرتی بگاڑ کا سبب بنے گا، کیونکہ پہلے انفرادی بگاڑ آتا ہے اور پھر وہ جمع ہو کر اجتماعی اور معاشرتی بگاڑ بن جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں تعلیم کا نظام انتہائی خراب ہے، مگر اس قسم کے گیمز کو سب تک پہنچ میں لا لینے کے لیے ایک انتہائی منظم نظام موجود ہے، جس کو نام دیا جاتا ہے روزگار کے ذرائع۔ تو بھائی میرے، روزگار کے صرف یہی ذرائع رہ گئے؟ میری تحقیق بہت دن سے اسی نقطے پر ہو رہی ہے کہ والدین اور بچوں میں ایک جنریشن گیپ پیدا ہو چکا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ٹیکنالوجی ہے۔ والدین پرانے وقت کے ہیں اور بچے آج کل کے دور کے، اور آپ نے بھی یہی کہا ہے کہ والدین کو کیا پتہ ٹیکنالوجی کیا ہے، تو میں بھی یہی کہہ رہی ہوں، والدین کو کیا پتہ ٹیکنالوجی کیا ہے، اور اس چیز کا بھرپور فائدہ یہ نئی نسل اپنے والدین کو بے وقوف بنا کر لے رہی ہے۔ اور جہاں والدین اس ٹیکنالوجی سے واقف ہیں جو نئی نسل کو برباد کر رہی ہے، وہاں آپ جیسے نئی نسل کے ٹھیکیدار اٹھ کر کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نہ اچھی ہے نہ بری۔ جی بالکل نہیں، ٹیکنالوجی اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے۔ ڈائنامائٹ ایک ٹیکنالوجی ہے، اگر آپ کے گھر پر لگا کر آپ کی فیملی کو بم سے اڑا دیا جائے تو بری ہے، اور اگر اس ڈائنامائٹ سے سنگلاخ پہاڑ توڑ کر راستہ بنا دیا جائے اور شاہراہ ریشم نکال لی جائے تو اچھی ہے۔ اگر انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں تو اچھی ہے، اور اگر انٹرنیٹ کے ذریعے دہشت گرد اپنا نیٹ ورک پھیلا رہے ہیں تو بری ہے۔ اس گیم کے ذریعے آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ جس کو اپنا ساتھی کہہ رہے ہیں، دوست کہہ رہے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے اس کی سیکریفائس کر دو، اس کو مار دو، دھوکہ دے دو۔ پھر یہ گیم کہاں سے اچھا ہوا؟ وقار زکا صاحب، آپ نے کہا کہ والدین نے کبھی گیمز کھیلے ہی نہیں۔ اس سے تو ذہن تیز ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ کچھ والدین اپنے بچپن میں گیمز کھیلتے تھے،
ہاں مگر سب نے نہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ گیمز کھیلنے سے ذہن تیز ہوتا ہے. مگر آپ کون سا گیم کھیل رہے ہیں؟ کوئی ایسا جو آپ کو میتھمیٹیکلی تیز کر رہا ہے، یا ایسا گیم جو آپ کو ڈسٹرکشن اور تباہی اور بربادی کی طرف تیز کر رہا ہے؟ اچھے بڑے اسکولوں میں والدین سے باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کو ٹوائز میں گنز خرید کر نہ دیجیے گا. یہ بچے کے ذہن پر برا اثر ڈالتی ہیں اور اس سے بچہ جو ہے ذہنی طور پر تشدد کی طرف چلا جاتا ہے. اور اس گیم میں تو مسلسل کلنگ ہے. اب آپ کو ایک فائدہ بتا دیں، نقصانات تو میں نے کافی بتا دیے. لہٰذا میں یہی کہوں گی کہ پب جی وہ واحد گیم نہیں ہے جس میں اتنی کلنگ ہے. فورٹ نائٹ اور ایسے بہت سے گیمز ہیں جن میں یہی سب کچھ ہے. میری حکومت سے اپیل ہے کہ صرف پب جی ہی نہیں، ایسے سارے گیم بین کر دیں جس میں لوگوں کو قتل کرنا سکھایا جائے. ہماری نسل کی تربیت صرف والدین کا ہی فریضہ نہیں ہے بلکہ معاشرے کا رول بھی بہت اہم ہوتا ہے. کسی بچے کی تربیت میں 3 پلرز بہت اہم ہیں: والدین، اسکول اور معاشرہ. پاکستان میں والدین بہت حد تک ٹیکنالوجی سے دور، تعلیمی نظام کا بھی اللہ ہی حافظ. تو اب صرف معاشرے کا کردار بچا جس کو پب جی جیسے گیم تباہ کر دیں گے. لہٰذا اس کو پرماننٹ بین ہونا چاہیے. جب اسلامی تنظیموں میں انسانیت دشمنی سکھائی گئی اور دہشت گردی کی تربیتیں دیں، اس وقت میں تو حکومت پاکستان نے ان تنظیموں کو کالعدم قرار دیا اور بین لگایا. مگر اس وقت آپ نے یہ جملہ نہیں کہا کہ آزادی ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ایسی کوئی بھی چیز جو انسانی زندگی کے لیے حال میں یا مستقبل میں خطرہ بن جائے بین ہو جانی چاہیے. لہٰذا پب جی اور ایسے اور بھی گیمز پرماننٹ بین ہونے چاہیے جو دہشت گردی کو فروغ دیں، چاہے حال میں چاہے مستقبل میں. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے. شکریہ.